بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، میں نے جب سے سنا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تب سے مجھے موت زیادہ اچھی لگنے لگی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلی بار تصویر میں دیکھا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی تھی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر دکھائی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، تو پریشان نہ ہو، میں نے تیرے لیے ایک اور بہترین ساتھی چنا ہے۔ تبھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی آسمانوں میں ہی بنا دی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تمام بیویاں یا تو شادی شدہ تھی یا کوئی طلاق شدہ تھی یا کوئی بیوہ تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری تھی جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بہت چھوٹی عمر میں رخصت ہو کر آئی تھی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذہن کچھ بچوں والا تھا، تب وہ بہت کم عمر تھی جب رخصت ہو کر آئی تھی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ شروع میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آٹا گوندنا بھی نہیں آتا تھا، تب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے آئے۔ ان گوشت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھایا، ایک جو جگہ سے کھایا پھر واپس رکھ دیا۔ پلیٹ میں گوشت کے ٹکڑے اور بھی موجود تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا جس ٹکڑے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھا کر کھایا تھا، جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گوشت چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے گوشت کو حضرت عائشہ کے سامنے دکھا کر کھایا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ کچھ لڑکیاں باہر کھیل رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ میں نے ان لڑکیوں کا کھیل دیکھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پردے کی حالت میں باہر جا کر کافی دیر تک ان لڑکیوں کا کھیل دکھایا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک سفر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی اور ساتھ میں کچھ صحابی تھے جو کہ سفر میں آگے نکل گئے تھے۔ اسی دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، آؤ دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میں بہت ہی پتلی تھی، ہلکی پھلکی تھی، اسی لیے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی کمزور تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحت مند ہو گئی تھی، تھوڑی بڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آؤ پھر سے دوڑ لگاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھوڑی موٹی ہو گئی تھی۔ اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں آگے نکل گئے۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کو تعلیم دے رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کان لگا کر ان کی باتیں سنتی،
لیکن اگر کوئی بھی بات اسلام کے بارے میں سمجھ نہ آتی تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوب اچھی طرح سے سمجھا دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہر بات سمجھاتے۔ صرف یہی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے سے پہلے کچھ دن بیمار رہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری تمام بیویوں سے اجازت لی کہ میں اپنے آخری وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو ان تمام بیویوں نے بھی خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بات کا فخر رکھا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھے۔ ان کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی بیوی سے اور ان کی زندگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تب ہوا تھا جب ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، وہ وفات پا چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خوش نصیبی بھی نصیب ہوئی تھی کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام قبض کرنے کے لیے آئے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام کیا۔ تبھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے اوپر بہت ہی کم خرچیاں کرتی تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی تھی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے رشتے میں محبت قائم رکھے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ اس کو لائک اور شیئر لازمی کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔